السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کے درس میں ہم 91 نمبر حدیث کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اس حدیث میں حج مبرور کے حوالے سے خوشخبری دی گئی ہے کہ حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا نشانیاں اور کیا علامات ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حج یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، 5 ارکان میں سے۔ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ اہم بنیادی ارکان ہیں اسلام کے۔ اس میں 5واں رکن حج ہے۔ حج کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا یا زیارت کرنا۔ اسلام کی ٹرم میں حج ایک ایسی عبادت ہے جو خانہ کعبہ کے طواف اور مکہ مکرمہ شہر کے متعدد مقدس مقامات پر حاضر ہو کر کچھ آداب اور اعمال بجا لانا، یہ حج کہلاتا ہے۔ حج ایک بہت ہی اہم اور افضل عبادت ہے۔ یاد رکھیں، عبادات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے کچھ عبادات ایسی ہیں جو صرف بدنی ہیں۔ بدنی عبادت یعنی جس میں صرف آپ کے جسم اور بدن جو ہے وہ کام کرتا ہے، مثلا نماز ہے یا روزہ ہے۔ یہ نماز اور روزہ ایسی عبادت ہے جس میں آپ کا بدن جسم کے جو اعضاء ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں۔ اور کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جو صرف مالی ہوتی ہیں، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، صدقات ہے، جس میں آپ کا صرف پیسہ مال خرچ ہوتا ہے، اس میں بدن انوالو نہیں ہوتا۔ اور کچھ یہ تیسری قسم ہے ان عبادات کی جو مالی بھی ہیں اور بدنی بھی ہیں، یعنی آپ کا جسم اور آپ کے اعضاء جو ہیں، بدن جو ہے وہ بھی انوالو ہوتا ہے اور اس میں آپ کا مال پیسہ وہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ وہ عبادت ہے حج۔ حج ایسی عبادت ہے کہ جس میں آپ کا بدن بھی انوالو ہوگا کہ آپ کو ایک مخصوص جگہ پر جانا پڑتا ہے اور مخصوص جو اعمال ہیں وہ پرفارم کرنے پڑتے ہیں، اور اس میں آپ کا جو ہے مال وہ بھی خرچ ہوتا ہے کہ حج کا جو بھی اخراجات ہیں وہ آپ کو برداشت کرنے ہوتے ہیں۔ حج جو ہے یہ کس پر فرض ہے؟ ہر عاقل، بالغ اور صحت مند مسلمان کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور اس میں سب سے بڑی شرط ہے
کہ وہ صاحب استطاعت ہو۔ صاحب استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ سواری کا انتظام کر سکے اور اتنا مال ہو کہ اس کے ذریعہ وہ حج پر جا سکے اور وہاں حج کے دوران اپنے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کر سکے اور اپنے پیچھے جو اہل و عیال ہیں واپس آنے تک ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کر سکے۔ یعنی جو بھی ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں حج پر جو اخراجات آتے ہیں وہ اخراجات برداشت کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور پیچھے جتنی مدت اس نے جانا ہے اتنی مدت کے لیے گھر والوں کے اخراجات بھی موجود ہوں، تو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوگا۔ اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ حج مبرور ذکر کیا۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج یہ مبرور عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے مقبول، یعنی وہ حج جو اللہ کے نزدیک قبول ہو گیا، مقبول ہو گیا، اس کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ اب یہ ہے کہ حج مقبول کسے کہتے ہیں، کون سا حج اللہ کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے، اس کی کچھ علماء نے علامات ذکر کی ہیں۔ مثلا سب سے پہلی علامت یہ حج مبرور وہ حج ہے جس میں حج کے مسائل اور اس کے مناسک پر پورے طور سے عمل ہوا ہو، مکمل طور پر اسے ادا کیا گیا ہو، اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب حج کی ادائیگی شریعت اور سنت کی روشنی میں ہو، اپنی منمانی اور رخصتوں کو اور گنجائشوں کو تلاش نہ کیا جائے اور خلاف سنت کوئی بھی کام نہ کیا ہو۔ نمبر 2، حج مبرور وہ حج ہے کہ جس میں ریاکاری اور شہرت مقصود نہ ہو، یعنی حج میں یہ ذہن میں نہ ہو کہ لوگ جان لیں تاکہ مجھ کو اچھا سمجھے، لوگوں کو معلوم ہو اور یہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ میں نے حج کی سعادت حاصل کر لی ہے، لوگ میرے جو ہے وہ معتقد ہو جائیں، میری تعریفیں کرنے لگیں، مجھے حاجی صاحب کہنے لگیں۔ اس سے آج کل عوام کا بچنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ ایسی بات اختیار کرتے ہیں کہ جس سے ریاکاری اور شہرت کا اندازہ ہوتا ہے، لوگوں میں اعلان اشتہار ہوتا ہے، ایک بھیڑ جمع کی جاتی ہے، روانگی اور واپسی پر جشن منایا جاتا ہے، اسٹیج پر کرسی پر بیٹھ کر مجمع میں حج کے واقعات اور اپنا کارنامہ کہ میں نے اتنی عبادت کی، میں نے اتنا سفر کیا، میں نے یہ کیا، کارنامے بیان کیے جاتے ہیں، جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں تعریف حاصل کرنا۔ بس لیکن ایسا حج جو ہے وہ حج مبرور کی صفت سے خالی ہوتا ہے۔ تو حج مبرور وہ ہے کہ جس میں ریاکاری اور شہرت مطلوب نہ ہو۔ نمبر 3، حج مبرور وہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے۔ الحج المبرور المقبول، محدثین کہتے ہیں کہ حج مبرور یعنی حج مقبول ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حج میں مقبولیت کی شان تو اسی وقت پیدا ہوگی جب اس میں حرام یا ملا جلا مال یا مشکوک مال نہ لگایا ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے حج کیا گیا ہو، اس میں تقوی، خوف خدا، شریعت اور سنت کے طریقے پر کیا گیا ہو۔ نمبر 4، حج مبرور وہ حج ہے جس میں کوئی گناہ شامل نہ ہو، یعنی کوئی گالی گلوچ، کوئی لڑائی جھگڑا، یا حج میں کوئی ایسی بات نہ کی ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی صدقہ یا دم کہتے ہیں کہ کوئی کفارہ دینا پڑتا ہے، کوئی حج میں کوئی اس طرح
کوئی فرض واجب یا سنت اگر چھوٹ گیا تو اس کے بدلے میں کچھ کفارہ دینا ہوتا ہے، ایسا معاملہ نہ ہوا اور اس میں بد نگاہی، بد نظری، بے پردگی، غیبت، اظہار ثانی، کسی کے ساتھ جھگڑا وغیرہ، اور جو گناہ غفلت اور نفس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں وہ نہ ہوئے ہوں۔ یہ بھی بڑی ہمت اور عزیمت کی بات ہے۔ عموماً عورتیں بے پردگی میں مبتلا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے حج مبرور کی فضیلت سے وہ محروم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا بھی اہتمام کہ حج میں کے دوران اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو۔ نمبر 5، حج مبرور کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ حج کے بعد گناہوں سے بچتا رہے، یعنی جب حاجی حج کر کر آ گیا تو اس کے بعد یہ نہیں کہ اس سے پہلے جو زندگی جس طرح گزارتا رہا ہے لاپرواہی سے اور جو ہے عبادات کے بغیر یا جو ہے سنت اور فرائض کا خیال کیے بغیر، ایسا نہ ہو۔ اب وہ جو ہے اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہو، اب وہ ان چیزوں کا جو نا وہ ارتکاب نہ کرے، پہلے کے مقابلہ میں اس کے اندر زیادہ احتیاط پیدا ہو گئی ہو گناہوں سے بچنے کی، کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں ان کی سزا تو مواخذہ ہوتا ہے، اور جبکہ حج مبرور کا بدلہ وہ تو جنت ہے، تو یہ دونوں اکٹھے تو نہیں ہو سکتے۔ بندہ گناہ بھی کرتا رہے اور جو ہے سمجھے کہ میں نے حج مبرور کیا ہے اور میں جنت کا بھی مستحق ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ نمبر 6، حج مبرور کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حج کے بعد اس کے حالات پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں، اس کے اندر تقوی، یہ بھی پچھلی علامت کے ساتھ ہی اٹیچ کر لے کہ اس کے اندر تقوی اور نیکی کے جذبات جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو گئے ہوں، زیادہ سے زیادہ وہ نیکی میں حصہ لے، پہلے سے زیادہ وہ نیکی کرنے کی اور اعمال حسنہ اور ذکر اور عبادات میں حصہ لے اور آخرت کے اعمال جو ہیں ان میں توجہ دے۔ تو یہ کچھ علماء نے حج مبرور کی علامات لکھی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی مقبول حج ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام اور آپ کی سنت کے مطابق ادا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مقبول حج کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے ذکر و اذکار اور عبادات کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔